بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی کلاس میں آج کا موضوع اردو زبان کے آغاز کے مختلف نظریات کا جائزہ۔ اردو زبان کے آغاز کے مختلف نظریات اردو زبان کے آغاز کے مختلف نظریات کا آج ہم جائزہ پڑھیں گے۔ اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے اور اتنی وسیع ہے کہ نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک بولی جاتی ہے بلکہ سمجھی بھی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں اردو زبان بولنے والے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ایک ایسی ایجنسی کا جس کا نام ہے یونیسکو۔ یونیسکو یونیسکو نے دنیا بھر کی زبانوں کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اردو زبان کے بولنے والوں کی تعداد تیسرے نمبر پر ہے۔ اردو کی پیدائش اور ابتدا کے بارے میں عالموں اور تحقیق کرنے والوں نے مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر جس کا آتا ہے، جس شخصیت کا، اس کا نام ہے گریرسن۔ جس میں گریرسن نے ہندوستان، پاک و بھارت کی تمام زبانوں کا تفصیل سے جائزہ لیا تھا اور اس نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور اس رپورٹ کا نام تھا لنگوسٹک سروے آف انڈیا۔ یہ اس کی رپورٹ کا نام ہے جس میں اس نے تمام زبانوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ اردو کے اس رپورٹ میں اس نے ایسی باتیں کی ہیں اردو کے متعلق کاٹ کھانے والی باتیں، کہ کہیں وہ کہتا ہے کہ اردو پنجابی سے قریب ہے، کہیں وہ کہتا ہے کہ یہ برج بھاشا کے قریب ہے، کہیں وہ اس کو ملوہ زبان قرار دیتا ہے۔ تو اس کی اس رپورٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ اس زبان کو سمجھ ہی نہیں پایا، اس لیے اردو زبان کی پیدائش اور ابتدا کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکا۔ اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف متضاد نظریات ملتے ہیں۔ مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، لیکن مقام اور نوعیت کے تعین
اور نتائج کے استخراج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر 4 مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا آتا ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کی کتاب کا نام ہے آب حیات۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں جو اردو زبان کے حوالے سے نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان برج باشا سے پیدا ہوئی ہے، اور محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے آب حیات، یہ تنقیدی اور تاریخی کتاب ہے، اور محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو زبان برج باشا سے پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 2 پر نیم آتا ہے حافظ محمود شیرانی۔ حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، جس میں وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ پنجاب میں اردو یہ نظریہ پیش کیا اور ثابت کرنا چاہا کہ جب ایرانی مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے پنجاب میں اپنے ڈیرے ڈالے، جہاں ان کی مادری زبان فارسی اور مقامی زبان پنجابی کے ملنے سے اردو پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پر آتے ہیں مولانا نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین، ان کی کتاب ہے دکن میں اردو۔ دکن میں اردو، ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ اور جنوبی ہندوستان کے لوگوں کے درمیان جب تجارت تعلقات قائم ہوئے، جب عرب لوگ جنوبی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے جنوبی ہندوستان میں آتے تھے تو وہ عرب لوگ اور جنوبی ہندوستان کے لوگوں کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے، تو عرب سوداگر دکن میں آباد ہوئے اور عربی اور دکنی زبان دونوں کے ملنے سے تیسری زبان اردو وجود میں آئی۔ نمبر 4 پر ہم ذکر کریں گے مولانا سید سلیمان ندوی، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے نقوش سلیمانی ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا سید سلیمان ندوی جو ہیں اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں وہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم شروع میں جب مسلمان محمد بن قاسم کی کمان میں سندھ میں داخل ہوئے تو عربی اور سندھی زبان سے جو زبان پیدا ہوئی وہ اردو تھی، ٹھیک ہے۔